رمضان ہمارا ایمان، رمضان ہمارا ایمان، خوشی کا یہ مہینہ ہے جو آیا ہے، رمضان ہمارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم. سبحان اللہ.
السلام علیکم. رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور جتنا اس قرت کو مفتی صاحب انجوائے کرتے ہیں ان کو دیکھ کے میرا دل کئی بار چاہتا ہے. ویسے پہلے سے یہ خواہش اجاگر ہوئی ہوئی ہے کہ مجھے بھی عربی ایسی سمجھ میں آئے کہ میں اسے کچھ بول سکوں یا کچھ سمجھ سکوں, یا جب قرات ہو تو ایٹ لیسٹ اس وقت مجھے وہ سمجھ میں آئے. یہ دل میں بات آئی تو ہے, اب اللہ کو بہتر پتہ ہے, اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو کبھی سیکھنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ بات ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو پڑھتا ہوا دیکھیں یا قرات کرتا ہوا دیکھیں, خاص طور پہ جن کو عربی سمجھ آتی ہے, اور وہ جتنا انجوائے کر کے اور جتنا اس کے اندر یہ جو اس کی روح ہے اس کو اجاگر کر کے پڑھتے ہیں, تو بڑا دل چاہتا ہے کہ آپ کو بھی وہ آتی ہو, عربی آتی ہو, یہ لینگویج آتی ہو. خیر ہمارے یہاں کا نظام اس طرح ہے کہ ہمارے یہاں انگریزی سکھائی جاتی ہے, اردو سکھائی جاتی ہے, سندھی بھی پڑھائی جاتی ہے, مگر عربی کا آپ سنتے تو ہیں کہ آغاز ہوگا. کچھ اسکولوں میں شروع کیا, لیکن پہلے سے اگر ہوتا تو ڈیفینیٹلی ہمیں بھی آتی ہوتی, ایٹ لیسٹ کچھ تو ہمیں پتا ہوتی. آج ہمارے پروگرام میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں طاق راتوں کے حوالے سے. گو کہ وقتاً فوقتاً ہم اس حوالے سے بات کرتے ہی رہے ہیں کہ طاق راتوں میں عبادت, اور مفتی صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی ہے, لیکن ہم نے سوچا کہ کمپلیٹلی آج اس پہ بات کریں, کیونکہ 27ویں شب ہے اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں, سمجھنا بھی چاہیے کہ 27ویں شب کی عبادت بہت افضل ہے. تو ابھی وہ رات باقی ہے, 29ویں باقی ہے, پھر چاند رات کے حوالے سے بھی مفتی صاحب نے پچھلے دنوں ہمیں بتایا تھا. تو طاق راتوں کے بارے میں ہم بات کریں گے. شہری ہمارے ساتھ ہیں, مفتی محسن الزمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہماری شیف بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمارے نعت خواں بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ ویسے کچھ نعت خواں کی جانب جانے سے پہلے کچھ کہنا چاہتے ہیں شہری؟ یہی آج جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ طاق راتوں کے حوالے سے بات کریں گے, اس کے علاوہ توبہ اور دعا کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ توبہ کس طرح کی مطلب ہماری قبولیت کے واسطے, دعا کے حوالے سے کہ دعا کے بارے میں کیا فضیلیت ہے. عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی جو دعا کرو وہ اوپر جمع ہو رہی ہوتی ہے, کوئی بھی دعا رائگاں نہیں جاتی. اس حوالے سے مفتی صاحب سے ضرور پوچھیں گے. ہاں, اور آج آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کی کون سی دعا ہے جو پوری ہو گئی. میری تو اللہ کا شکر ہے, بہت دعائیں پوری ہوئی ہیں. ہاں اللہ کا شکر ہے. ویسے کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہے کہ کتنی چیزیں بس آپ سوچتے ہیں اور وہ پوری ہو جاتی ہیں. ہماری دن میں پتہ نہیں کتنے کام ہو رہے ہوتے ہیں, بس یہ تو ہم گناہگار ہیں کہ اس طرح شکر ادا نہیں کرتے جس طرح ہمیں ہر وقت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں. اور آج ہی میں گھر میں بھی یہ ڈسکشن کر رہی تھی کہ ہمیں کنٹینٹ فیل کرنا چاہیے نا, کہ ہمارے پاس اتنی ساری چیزیں ہو گئی ہیں, جو بھی ہے وہ چیزیں ہونے کے بعد ہم نیکسٹ سٹیج کا سوچتے ہیں اور اس کو سوچ کے پریشان ہوتے ہیں. تو یہ بڑا عجیب ہے. ہماری زندگی کا سب سے بڑا معمہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے, جبکہ جو بات ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے بتائے ہیں, جو طریقے بتائے ہیں, اگر ہم اس پہ چلیں تو ہمیں جب ہم پیدا ہوئے تب سے لے کے ہم بغیر کپڑوں کے آئے تھے, اور آج ہم نے اتنا جمع کیا ہوا ہے, تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, ہم پہ مہربانی ہے. اور اتنی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہماری اتنی چیزیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں, ہماری اتنی دعائیں پوری ہو رہی ہیں, لیکن ہمیں یہ ہے کہ ایک ابھی پوری ہو جائے گی, 2 دن خوشی کے بعد ہم نہیں لے کے بیٹھ جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے پیار اتنا کرتا ہو, کہتا ہے چلو بندے نے یہ مانگا تو اس یہ بھی دے دو. اچھا مفتی صاحب, آج میں نے کسی چینل پہ سنا تھا ایسے ہی چلتے پھرتے ہوئے کہ جو یہ خواہشات ہیں انسان کی جو نیور اینڈنگ ہے, اور جب آپ کو ملتا جاتا ہے اور آپ اور کی خواہش کرتے جاتے ہیں, تو اس میں کچھ ایمان کے بارے میں وہ بتا رہے تھے کہ ایمان کی کمی یا اس طرح کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس کو آپ کلیریفائی آج کیجئے گا کہ کیا ایسا بھی ہے کہ کہیں ہم شکر ادا نہیں کر پاتے تو کہیں ایمان ہمارا کم تو نہیں ہو جاتا, یا ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. کیونکہ میں نے چلتے پھرتے سنا تو میں نے سوچا آپ سے ضرور اس بارے میں تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ اس کی بھی تشریح فرما دیجئے. ہمارے ساتھ 7 زمان ہمارے نعت خواں موجود ہیں, بہت ینگ نعت خواں ہیں, میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ سے نعت سنیں گے. میں تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا,
کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محبت کمالی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو. محبت کمالی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو. یہ جس من میں سما جائیں وہ من میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں. پہن لے پیار جو ان کا پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ. بہت اچھے. ہاں جی. اور آپ نے اپنے اسکول میں پرائزز جیتے ہوں گے؟ جی جی بالکل جیتتے رہتے ہیں آپ. مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا ماشاءاللہ. اور اس ایج میں ایک بڑا یہ ایک چام ہوتا ہے بڑا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا ٹیلنٹ دیتا ہے اور اسکول میں آپ عموماً جب اس طرح کے مقابلے جیتتے ہیں تو ایک بڑا ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے اور ترقی دے انشاءاللہ. آواز ایک نعمت ہے لیکن اللہ نے اس نعمت کا استعمال آپ صحیح جگہ کر رہے ہیں, اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے. ہاں یہ بھی بات ہے, آواز نعمت ہے اور صحیح جگہ اس کا استعمال ہو جائے. اچھا مفتی صاحب وہ بات کی تھوڑی سی تشریح کر دیجئے جو میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا ایمان کا اس سے کوئی تعلق ہے کہ آپ کے پاس جتنا آتا جاتا ہے آپ مزید گولز بناتے جاتے ہیں کہ اب مجھے یہ چاہیے اب مجھے یہ چاہیے؟ دیکھیں انسان کے نا انلیمیٹڈ وانٹس ہیں, جو خواہشات نا لامحدود ہیں, اور جو ذرائع ہیں نا ریسورسز جی وہ بڑے محدود قسم کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو نا احد پہاڑ جیسا جو ہے نا وہ سونا جتنے مل جائے تو وہ خواہش کرے گا ایک اور پہاڑ مل جائے جو سونا والا ہو. تو بات ہے انسان کی خواہشات کم نہیں ہوتی, وہ بڑھتی جاتی ہیں. تو رسول اللہ کی اس حدیث سے جو مفہوم کا مطلب یہ نکلا کہ خواہشات کم نہیں ہوتی. ایک انسان اگر کار لے رہا ہے نا تو بولے آج میرے پاس لینڈ یعنی پراڈو ہوتا ہے کل لینڈ کروزر ہونا چاہیے. تو خواہشات کم نہیں ہوتی, لیکن ایمان کا تعلق جو ہے نا اس سے کمی یا بڑھتی کی بات نہیں. بات یہ ہے کہ ایمان کا تعلق یہ ہے کہ ایمان آپ کے پاس پیسہ نہیں بھی ہو تب بھی اللہ اللہ کر رہا ہو, پیسہ ہو بھی تب بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہو. اس کی مثال ایک بزرگ دیتے ہیں کہ امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے, ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ آپ کا ایک وہ آیا مرید اور کہا حضرت آپ کے کچھ مریدین جو ہیں وہ اس میں جو آپ کا مال لے جا رہے تھے تو وہ کشتی ڈوب گئی ہے. تو آپ نے ایک دم گردن جھکائی اور کہا شکر الحمدللہ. پھر ایک دم دوسرا مرید آیا اور کہنا حضرت وہ ڈوبی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے کنارے لگا دیا. پھر آپ نے گردن جھکائی, پھر کہا شکر الحمدللہ. فرمایا حضرت یہ کیا کیا آپ نے دونوں حالتوں میں شکر کیا. فرمایا جب تم نے کہا کہ کشتی ڈوب گئی تو میں نے دل میں جھانکا اور سوچا کہیں میرا دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا اپنی دولت کی وجہ سے. تو میں نے کہا نہیں, اللہ کی یاد میں دل لگا ہے. تو میں نے کہا شکر الحمدللہ. دل مال کی طرف نہیں ہے, یعنی کہ مال کے جانے کی طرف نہیں ہے. پھر جب خوشی ملی کہ بھائی مال آپ کو سلامت ہے, کشتی کنارے لگ گئی, پھر دل پہ دھیان دیا کہ اب دل غافل تو نہیں ہو کہ مال آ گیا ہے. فرمایا نہیں, اب بھی دل ذاکر ہے. تو کیا پتہ لگا کہ مال ہو یا نہ ہو آپ کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ایمان کی طرف. تو یہ ہے ایمان.
ٹھیک ہے. اور آج آپ نے کل بڑی پلاننگ کر رہے تھے آپ چاولوں کے حوالے سے, وہ میری خواہش دیکھیں پوری نہیں ہوئی, لیکن چلیں ہو جائے گی, نہیں ہوئی. اور آج بھی مجھے لگ رہا ہے خواہش پوری نہیں ہوئی, آج بھی مجھے حیرت ہوئی. آج بھی مجھے لگ رہا ہے چکن وہ کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہوتے ہیں ہمارے نا, اچھا کچن میں کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں, اچھا تو اس وجہ سے وہ نہیں ہو پایا. تو آج بھی مجھے صرف یہاں پہ مجھے لگتا ہے اینڈرائڈ چولہے جو ہیں ان کی وجہ سے تھوڑا گلنے کا مسئلہ ہوتا ہے چیزیں, شاید ہو سکتا ہے. پوچھ لیتے ہیں, چل کے آئیے. علیکم, کیسی ہیں شیف راحیلہ آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. اور ہم نے تو کیا کیا سوچا تھا آج, بہت پلاننگ تھی, لیکن ہر خواہش پوری نہیں ہوتی نا. وہی ہے نا کہ بہت نکلے میرے ارماں, پھر بھی ہزاروں خواہشیں ایسی, ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی. نہیں, اللہ کا شکر ہے, یہ تو ہم روز کھا ہی رہے ہیں, لیکن ہم نے کہا فلیور چینج کرتے ہیں. لیکن آج انہوں نے لیگ پیسز زیادہ دکھ رہے ہیں مجھے, آج انہوں نے تھوڑا سا ایک چینج کیا ہے. آج ہمارے پاس جو ہے وہ چکن چلی کڑھائی ہے. چکن چلی کڑھائی, تو جو ڈھابا کڑھائی تھی وہ کہاں گئی؟ ڈھابا کڑھائی کہہ لیں آپ, ہے وہ اسٹائل ڈھابے اسٹائل ہی ہے یہ, لیکن میں نے اس کو چکن چلی. ڈھابا کڑھائی تو گندگی سے بنتی ہے, اس وجہ سے نام رکھا ہوتا ہے ڈھابا کڑھائی. ڈھابا کڑھائی اچھا آپ دیکھو, جتنے آپ باہر کی چیزیں کھاتے ہو اس میں فلیور زیادہ ہوتا ہے بند گھر کے. بچے باہر کیوں کھاتے ہیں؟ فرینچ فرائز کھانے بھاگتے ہیں, چیزیں کھانے بھاگتے ہیں. ہاں, کیا فلیور زیادہ ہوتا ہے؟ گندگی میں ٹیسٹ ہے, یعنی گندگی میں ٹیسٹ زیادہ ہے. ہم لوگ گھر میں اتنی صفائی سے چیزیں بناتے ہیں کرتے ہیں, بچے بھاگتے باہر ہی ہیں. ہاں, یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اچھا بات ہے, واقعی میں پہلے بھی لوگوں نے مجھے کہی گندگی میں ٹیسٹ ہوتا ہے, میں نے کہا نہیں یار, لیکن لوگ کہتے ہیں. اچھا گن بھی کھاتے ہیں لوگ, اتنی گندگی سے کر رہے پھر کھائیں گے بھی وہیں بیٹھ کر. کچھ تو بات ہوتی ہے, خیر کچھ تو بات ہوتی ہے. آپ دیکھیے جو بن کباب کا ٹیسٹ ہے وہ کسی بھی برگر نے آج تک, ٹھیلے کا جو بن کباب ہے, چاٹ کا ٹیسٹ, واقعی جو ٹھیلے کا بن کباب ہے, آپ کسی بھی برانڈ کے برگر کا اگر اس سے مقابلہ کریں تو بن کباب جیت جائے گا. اس کی کوالٹی کہیں نہیں ہمیں نظر آتی. آپ یقین کریں میری سسٹر باہر ہوتی ہیں سعودیہ میں, تو وہ یہاں سے برگر ان کے لیے جاتا ہے, یہ ٹھیلے والا بن کباب. صحیح بتائیں؟ ہاں ریئلی سے بتا رہی ہوں. ارے واہ, وہ اتنی شوقین ہے ایسا ہم تو ہلکا لے رہے تھے بن کباب. بن کباب کی اتنی شوقین یہاں کی ہے, وہ وہاں تو ملتے ہی نہیں ہیں. وہ یہاں سے خاص کر کو جانے والا, تو خاص کر جو جیسے بھائی وغیرہ گئے تو لے کے گئے ان کے لیے. واہ بھائی کیا بات ہے, کھانے کی شوقین ہے اس کا مطلب. بن کباب کی برگر وغیرہ تو بہت مل جاتے ہیں, ہر طرح کی ورائٹی ہوتی ہے. اچھا یہ کیسے بنے گی آپ کی آج چکن چلی؟ ہاں کڑھائی, یس. ہم نے آئل گرم کریں گے پہلے, ٹھیک ہے. اس میں ہم نے پہلے جو چکن ہے اس کو فرائی کرنا ہے. فرائی کرنے کے بعد ہم اس کا کلر جب تک چینج نہیں ہوگا اس کو فرائی کرتے رہیں گے. فرائی ہونے کے بعد جب ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے نمک اور لہسن ادرک کا پیسٹ اور ٹماٹر کو ڈال کے, اچھا ٹماٹر کے باریک پیسز نہیں کریں گے آپ, 4 پیس کر لیں, وہ ڈال کے آپ دم دے دیں. اس کے بعد جب ہم اسٹیم آدھی چکن گل جائے گی تو ہم نے اس کے چھلکے نکال دینے, اس میں کوشش کریں گے نکل جائیں چھلکے, کیونکہ بڑے ٹماٹر تو چھلکے آسانی سے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب یہ ہاف ہو جائے گی تو ہم پھر اٹھا کے اس میں جتنے بھی اسپائسز ہیں, نمک 1 ٹی اسپون ہے, یہ لال پسی ہوئی مرچ ہے, بلیک پیپر ہے, پسا ہوا زیرہ ہے, گرم مسالہ ہے, اور یہ میں نے اس کو روسٹ کیا ہے. یہ کچھ مسالہ ہے اسپائس, میں نے اس میں لال ثابت مرچ ہے اور زیرہ ہے, اور اس میں نے ڈالا ہے یہ سوکھا دھنیا. ٹھیک ہے, تو اس کو میں نے روسٹ کرنے کے بعد اس کو پیس لیا ہے, یہ آخر میں ہم ڈالیں گے پھر اس میں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو آج یہ جو اتنے لیگ پیس ہیں ان کا خاص طور پہ اس ڈش میں ہونا کوئی وجہ ہے؟ بس کڑھائی کے حساب سے آئی تھنک. اچھا, لے کر آیا ہوگا آج اس نے کہا کڑھائی بن رہی ہے تو آج پیس ہونے چاہیے. اچھا ہمارا چاکلیٹ شیک بھی ہے. بالکل, اچھا چاکلیٹ شیک بھی ہے. چاکلیٹ شیک ہے آج. اس میں کیا کیا ڈل رہا ہے؟ اس میں ہمارے چاکلیٹ کوکیز ہیں, یہ ٹھیک ہے, چاکلیٹ چپس ہیں, کریم ہے, ٹھیک ہے, اور یہ شکر ہے ہمارے پاس. کریم میں کچھ مکس ہوا ہوا ہے؟ نہیں, ایکچولی دوسری کریم ہے, یہ فریش کریم نہیں ہے. اچھا, کریم کی شکل ہی ہے جی, شکر ہوگی آئس کریم. انہوں نے کہا یہ دوسری ہے, پتہ نہیں دوسری کون سی, مطلب چینج ہے تھوڑا فلیور. اچھا اوکے, لیٹس سی کیسا بنتا ہے. نہیں انشاءاللہ اچھا ہی بنے گا, اچھا بنا رہی ہیں. اور اب وقت ہوا ہے قوالی کا, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شمائل صابری, سن آف مقبول صابری قوال. ان سے قوالی سنیں جی. اللہ بھی رسول کا
جنت رسول کی تو دوزخ میں کیسے جائے گی امت رسول کی. اللہ بھی رسول کا جنت رسول کی تو دوزخ میں کیسے جائے گی امت رسول کی. تو بھیک دو گے تو اس در سے گھر جاؤں گا ورنہ یہ کہہ کے چوکھٹ پہ مر جاؤں گا. کیا بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا. بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ بھر دو جھولی ہم سب کی بھر دو جھولی صلی اللہ بھر دو جھولی ہم سب سرکار مدینہ بھر دو جھولی بھر دو جھولی بھر دو جھولی بھر دو جھولی بھر دو جھولی. تمہارے آسان سے زمانہ کیا نہیں پاتا آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا. تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ بھر دو جھولی میری. تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ بھر دو جھولی میری. ہم ہیں رنجو مصیبت کے مارے ہوئے سخت مشکل میں ہے غم سے ہارے ہوئے. یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو. گھر پہ آئے ہیں جھولی پسارے ہوئے. بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ بھر دو جھولی میری. اے مخالف زمانہ کدھر جائے ہم اور حالتیں بے کسی کسی کو دکھلائے ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ. کس کے آگے بھلا ہاتھ پھیلائیں ہم. بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ بھر دو جھولی میری. ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ. کس کے آگے بھلا ہاتھ پھیلائیں ہم. بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ بھر دو جھولی میری. بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ہو لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ہو لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. تو کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا ہوں بن کر سوالی کچھ نوازوں کا صدقہ ہے صدقہ عطا ہو. کچھ نوازوں کا صدقہ ہے صدقہ عطا ہو. کچھ نوازوں کا کچھ نوازوں کا کچھ نوازوں کا
پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، اور جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی، جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی، مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی، گھر سے خلق باپ سے طاقت خرید لی، سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی، کر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی، اور نانا کے دو نواسوں نے امت خرید لی، کچھ نواسوں کا صدقہ ہے صدقہ عطا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ ہے صدقہ عطا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، کر کے آیا ہوں بن کر سوالی، حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی ہو، مرحبا دونوں عالم کے والی ہو، مرحبا دونوں عالم کے والی حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، اللہ اس کی قسمت کا چمکا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، تو بھر دو جھولی میری سبحان اللہ. سبحان اللہ، بہت خوب. اور اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ امجد بھائی جو تھے ان کے کزن بھی ہیں شمائل، اور بہت اچھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ قوالی پیش کی. اور والد صاحب بھی ان کے مقبول جیسے ان کا نام ہی ہے، اور بڑے فیمس قوال رہے ہیں، تو آج یہاں پر آئے، بہت اچھا لگا ان کی قوالی سن کے. مفتی صاحب اب ہم اپنے سبجیکٹ کو آگے لے کر چلتے ہیں. آج ہم طاق راتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. طاق راتیں اور عبادت کا متعین کرنا. رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں ہر رات جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور خوب برستی ہے، لیکن جب آخری عشرہ آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں دوزخ سے نجات کا عشرہ. جی. اور اس عشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اعتکاف کرنے کی ایک وجہ تھی، کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من الرمضان، کہ لیلۃ القدر جو ہے نا وہ آخری عشرے کے رمضان میں آپ کو مل جائے گی. اب آخری عشرے سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے ہم جانیں لیلۃ القدر ہے کیا. لیل کہتے ہیں رات کو، جی. اور قدر کے معنی بہت ساری اقسام ہیں. ایک قدر کے معنی یہی نکلتے ہیں تنگی کے. تنگی سے کیا مراد ہے کہ اس رات اتنی تعداد میں فرشتے اترتے ہیں کہ زمین پر کوئی جگہ نہیں رہتی. اچھا. اتنی تعداد میں، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں قدر والی رات. اور کیوں اترتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانا تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے، سورہ بقرہ کے اندر پوری اس کی صورت آپ کی جو ابتدائی آیات میں آپ کو ملے گا کہ ملائکہ سے پوچھا تو پھر فرشتوں نے کہا یا اللہ تو انسان کو کیوں بناتا ہے؟ وہ تو جب دنیا میں جائے گا تو خون خرابہ کرے گا، فساد برپا کر دے گا. تو فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو رب تعالیٰ اس لیے انہیں اتارتا ہے کہ دیکھو تم اپنی عبادت پر تم ناز کرتے ہو. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کئی سال سے رکوع میں ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کئی سال سے وہ سجدے میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومن اور انسان کو وہ شرف بخشا کہ اس کے اندر نفس بھی ہے، اس کے اندر عقل بھی ہے، اور اس کے اندر عبادت کا جذبہ بھی ہے، پھر بھی وہ اپنے نفس کی نہیں مانتا. شیطان تو بند ہو جاتے ہیں نا.
عقل کی نہیں مانتا، بلکہ وہ اپنے رب کی محبت کے لیے پوری رات عبادت و ریاض میں لگا رہتا ہے. اور جب یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ جب وہ عبادت و ریاضت کرتا ہے نا تو حدیث میں آتا رسول اللہ فرماتے ہیں جبریل امین جنہیں روح الامین کہتے ہیں، وہ آ کر اس بندے سے، وہ فرشتے سے مصافحہ کرتے ہیں، اس بندے سے مصافحہ کرتے ہیں کہ دیکھو تمہیں مبارک ہو کہ آج کی رات تم مل گئی، کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے سب سے زیادہ افضل ہے. ایک بریک آ گیا مفتی صاحب، لیکن اس کے بعد آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا، آپ نے کہا شیاطین بند ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ طاق رات نہیں مل پاتی، اپنی غلطی کی وجہ سے نہیں مل پاتی، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں مل پاتی، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، تو اس میں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں کوئی کمزوری ہے؟ یہ آپ ضرور بتائیے گا. رمضان ہمارا ایمان میں ہم واپس اس بریک کے بعد. جو آیا ہے رمضان ہمارا میں تو پنج تن کا غلام ہوں. کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں، ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں، ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے، ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے، ہو میرے بس میں تو میں دل میں بسا لوں ان کو، ہو میرے بس میں تو میں دل میں بسا لوں ان کو، چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے، چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے، ان کے الطاف کرم بڑھ کے خریدیں گے انہیں، ان کے الطاف کرم بڑھ کے خریدیں گے انہیں، آ
آج بھی لے کے کوئی ذوق بلالی آئے، آج بھی لے کہ کوئی ذوق بلالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ اور یہ تھے حافظ محمد واسق انصاری اشرفی، جن سے آپ خوبصورت نعت سن رہے تھے۔ بہت خوبصورت۔ اچھا شہری، آج آپ سے شروع میں کرتی ہوں، مہمانوں کا انٹروڈکشن بھی مجھے کروانا ہے۔ آج آپ نے کس کا جوڑا پہنا ہے؟ میں نے جی میسٹرو ہے ان کا جوڑا پہنا ہے۔ آپ نے کس کا جوڑا پہنا ہے؟ بہت اچھا لگا۔ اچھا، جس کا جوڑا میں نے پہنا ہے ان کا نام عائشہ عدیل ہے، اور وہ بالکل میرے برابر میں بیٹھی ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک۔ ٹھیک ٹھاک ہے، دیکھیں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ۔ واہ بھائی، ہاں اب اپنا جوڑا پہنا کے تو نور آ گیا آپ کے اوپر، نور آ گیا۔ نو ڈاؤٹ بہت اچھا لگ رہا ہے، بلکہ اس میں لگ رہا ہے وہ پتھر ہوتے ہیں نا، وہ فیروزہ ہوتا ہے، ویسا پتھر لگ رہا ہے۔ وہی ہے جی بالکل بالکل اصلی فیروزے ہیں۔ بس قرآن علی جی ہو ہی نہ جائیں۔ دیکھیں ذرا، یہ تو مجھے پہلے پتا ہوتا تو پھر میں دیکھ کے پہنتی۔ فیروزہ بھی کسی کسی پہ سوٹ کرتا ہے بھائی، وہ سب پہ ویسے کر جاتا ہے، وہ ہلکا ہوتا ہے، کر جاتا ہے۔ اچھا چلیں جی، تو یہ ہماری آج ڈیزائنر بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک اور فیمس پرسنالٹی ہیں جو کہ ڈیزائننگ بھی کرتی ہیں۔ آپ اگر کراچی کے رہائشی ہیں تو ضرور آپ نے دیکھی ہوگی ان کی آؤٹ لیٹ، لیکن زیادہ مشہور یہ اپنے کھانوں کی وجہ سے ہیں۔ شیف رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، آج آپ سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آج آپ کچھ چیزیں لوگوں کو بتائیں گی کہ جی جھٹپٹ آپ کیا کر سکتے ہیں عید پر، یا آپ کی روٹین آج ہم معلوم کریں گے کہ آپ عید پر کیا کرتی ہیں؟ سارا سال تو لوگوں کو کھانے بناتی بھی نظر آتی ہیں، عید پر اپنے گھر میں بھی یہی ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ عید والے دن ہم لوگ کے لائیو شوز بھی ہوتے ہیں، اور مجھے خود پسند ہے، مجھے اچھا لگتا ہے عید والے دن ٹی وی پہ جانا۔ اچھا، اس لیے کہ ہوتا یہ کہ ہمارے یہاں سارا دن آپ کو لیڈیز کا کیا ہوتا ہے، وہی کپڑے پہنے ہوئے کام میں لگے ہوئے سارا، تو ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ چینج کریں یا جائیں۔ تو ٹی وی پہ یہ ہوتا ہے تیار ہو جاتے ہیں، سارے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، جتنے ہمارے دیکھنے والے ہوتے ہیں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، چینل پہ سب سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ حالانکہ سارے چڑھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمیں عید والے دن نہیں آنا اچھا لگتا، لیکن مجھے بہت پسند ہے۔ تو آپ کی فیملی میں لوگ پریشان نہیں ہوتے، انوائے نہیں ہوتے کہ آپ جا رہی ہیں؟ 2 دن آف مل جاتا ہے نا، 2 دن پھر ان کو پتہ ہی ہے، اب اس لیے کہ یہ ایک جاب بھی ہے ہماری جی، کہ ظاہر ہے سب سے پہلے ٹائم تو ہم نے اپنی جاب کو دینا ہے، پہلے دن کو یعنی کہ سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہیں، یہی میں اپنے مطلب اپنے جیسے فین ہے، جس طرح چینلز والے سب سے ہم مل لیتے ہیں اور اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، ورنہ گھر میں کبھی بھی نہیں، یہ ویسے اچھے کپڑوں کی وجہ سے میرے خیال سے شاید یہ تیاری کی وجہ سے، اور مطلب جتنے بھی ہمارے جیسے دوسرے ہمارے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ پکس بن جاتی ہے، ایک یادگار ہو جاتی ہے۔ ورنہ اب میں بھی آپ سے کہوں گی، آپ بھی کہیں گے گھر میں کچھ بھی نہیں کرتی ہوں، جو جس طرح سے اسی طرح ہی رہتی ہوں، تو مجھے اچھا لگتا ہے فرسٹ ڈے آنا۔ چلیں ان باتوں کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے۔ مفتی صاحب سے ایک سوال میں نے کیا تھا بریک سے پہلے، اور اس وقت ہم تاخیراتوں کے حوالے سے ڈسکشن کریں۔ آگے ہمارا اپنا پلان تھا شہری، اور میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم دعا کے بارے میں بھی موقع ملے گا تو ضرور بات کریں گے دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے۔ لیکن مفتی صاحب، آج کل شیاطین بند ہیں، تو جتنے برے کام اللہ معاف کرے اگر ہم سے ہو رہے ہیں، یا تاک راتوں میں ہم ویسی عبادت نہیں کر رہے جیسی ہمیں کرنی چاہیے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ شب قدر کا ایک دن متعین تھا، پھر وہ بھلا کیوں دیا گیا؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آ رہے تھے شب قدر جس رات تھی نا، اس رات کو صحابہ کرام کو بتانے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو متوجہ کیا، فرمایا دیکھو میں تمہیں آج وہ رات بتانے والا تھا کہ جس رات شب قدر، اور شب قدر کے بارے میں جیسے آپ نے سنا کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، یعنی ایک رات آپ عبادت کر رہے ہیں، وہ ایک رات کی عبادت مل جائے تو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام حریص تھے عبادت میں، تو بنی اسرائیل یعنی پچھلی امتوں کی جو عبادت تھی نا، وہ اگر سنتے تو بولتے ہمیں اتنی عمریں نہیں اور ہماری اتنی عمر نہیں تو ہم کیسے بات کریں؟ تو اللہ کے رسول نے کرم، اللہ کے رسول پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم کہ تمہاری عمریں نہیں ہے لیکن میں تمہاری عبادتوں میں عمروں سے زیادہ اجر بڑھا دوں گا۔ تو اجر بڑھا کے ایسے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات عطا کر دی کہ اس رات میں ایک مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو پوری 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے جب میں وہ بتانے آ رہا تھا تو رسول فرماتے میں نے اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بھلا دی بات کیونکہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، تو جب 2 آپس میں مسلمان لڑ رہے تھے تو اس معاملے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات بھلا دی گئی۔ اب معلوم کیا چلا کہ اس عبادت کی رات کے اندر
پہلی بات تو ہے کہ بندہ ایسے افعال و کردار ادا نہ کرے جس میں انتشار ہو، لڑائی ہو. کیا ہوا، اس کی نحوست سے یا اس کی معاملات سے اللہ کی رحمت چھن جاتی ہے یا اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے. جس طریقے سے رات کا پتہ لگ جانا تھا وہ ہم سے نہیں پتہ لگا. آپ کا جو سوال ہے کہ آیا پھر شیطان تو بنے، پھر ہم گناہ جو ہے وہ یعنی کہ ہم وہ رات ہمیں کیوں نہیں مل پاتی. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، جس طرح اس رات کی عبادت کرنے میں 1000 مہینوں کا ثواب ہے، لیکن کسی کو پتہ لگ جائے کہ یہ رات شب قدر ہے اور پھر وہ جان کر گناہ کرتا ہے تو گناہ کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ گناہ بھی پھر اس کو 1000 گناہ ملیں گے. تو معلوم کیا چلا کہ اس کو اس لیے مخفی رکھا گیا کہ بندہ ایسی خطا نہ کرے، کیونکہ اگر پتہ نہیں لگے گا تو وہ خطا کرے گا تو ایک ہی گناہ ہے. لیکن ایک شخص کو پتہ لگ گیا اور پتہ لگنے کی علامات ہیں اور پھر وہ جان کر بھی خطائیں کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا، جس طرح 1000 مہینوں کی ایک رات کی عبادت ہے، اس طرح 1000 گناہوں یعنی ایک گناہ کرے گا تو 1000 گناہ اس کے بن جائیں گے. تو اس لیے اللہ نے مخفی رکھا. ایک مراد یہ کہ شیطان بن بھی ہوتا ہے تو انسان اگر غافل ہوتا ہے تو رب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اور نافرمانی کرے گا، تو پھر بھی رب رحمت ہی فرماتا ہے کہ بندہ اور گناہوں سے بچ کر اور معاملات سے بچ کر ان گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انسان کا یعنی شیطان تو بند ہے لیکن نفس اس کے ساتھ ہے. مال بھی ایک اسباب بھی ایک معاملات ایسے ہیں کہ جو انسان کی متوجہ یعنی توجہ جو ہے نا یا ٹینشن کے لیں وہ اللہ کی طرف سے موڑ کر دنیا کی طرف لگا دیتے ہیں. تو اس لیے فرمایا گیا کہ اس رات میں حضور اعتکاف میں کیوں بیٹھتے تھے. وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ کے بیٹھنے کی کہ اعتکاف میں کہ صحابہ کرام جانیں کہ اس رات کی کیا عبادت ہے. اور طاق راتیں یہ 10 راتیں یعنی کہ آپ 21 ہے 23 ہے 25 شب ہے 27 شب ہے 29 شب ہے، ان کو کیوں حضور فرماتے تھے کہ میں اپنی کمر باندھ لیتا ہوں. یہ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، اما عائشہ صدیقہ تعالیٰ اس حدیث کی راوی آپ فرماتے ہیں کہ جب طاق رات آتی تو رسول اللہ اپنی کمر کو باندھ لیتے اور اپنے گھر والوں کو اٹھاتے اور پوری رات جو ہے عبادت ریاض یعنی اس رات کو زندہ کرتے. لفظی حکم یہ کہ اس رات کو زندہ کرتے. کیسے زندہ کرتے؟ یعنی یہ نہیں کہ وہ رات ہم جسے کہنا ہے کہ شاپنگ میں گزار رہے ہیں یا تفریح میں گزار رہے ہیں، بلکہ اس رات خاص طور پہ اہتمام کرتے تھے میرے آقا عبادت اور ریاضت کا. اور خود نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے خاندان یعنی اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھا کر تم بھی عبادت کرو. تو یہ رات بڑی اہم رات ہے. اس رات اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں ہوتی ہیں. آپ یقینا ایک معنی ہوتے ہیں اس کے تقدیر، یعنی اللہ تعالیٰ نا ہر سال فرشتے جو ہے نا جس طرح انسان کی ڈیوٹی شفٹ ہوتی ہے کہ اس رات اس وقت آپ کی شفٹ ہے، دوسرے پیر دوسری کی شفٹ ہے، اسی طرح ہر سال جو ہے نا شب قدر کے دن شب قدر کی رات فرشتوں کی شفٹ بدلتی ہے. تو نئے فرشتے آتے ہیں اور انہیں تقدیر کی جو ہے نا وہ جو کتاب نامہ ہوتا ہے وہ سونپ دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس رات کی بڑی قدر ہے کہ اب جو تمہاری تقدیر لکھ رہی ہے جو فرشتہ لکھ رہا ہے تم عبادت ہو، جب وہ تقدیر سے ابتدا کرے تو تم عبادت میں اس رات میں اگلے سال تک کی تقدیر لکھی جاتی ہے. بالکل نہیں، اس سال میں اس سال یہ یعنی کہ جتنے بھی معاملات اس سال جو ہوئے وہ سب لکھے گئے، لیکن ابتدا جب عبادت سے ہوگی تو اللہ تعالیٰ اور رحمت فرمائے گا. نہیں آگے تک اگلے سال تک کے بھی معاملات کا کچھ ذکر ہوتا ہے نا اس تقدیر میں، وہ کیا واضح کیا گیا ہے کہ اس میں آپ کی روزی ہے، اس میں آپ کی صحت ہے، اس میں زندگی ہے، اس میں کیا کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے؟ دیکھیں جیسے کاتب دیکھیں نا ہماری جو کرامن کاتبین جو ہیں یہ کیا ہیں، یہ دونوں جو معاملات یہ لکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہی جو ہوں گے فرشتے ان کے اوپر تقدیر لکھ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تمہارے ذمہ ہے کہ ان کے ایک کے ذمہ گناہ کے معاملات ہیں، ایک کے ذمہ نیکی کے معاملات ہیں. اس میں سب چیز آ جاتی ہیں، مال بھی اولاد بھی آپ کے عمل بھی آپ کے حسن سلوک بھی آپ کا نماز پڑھنا نہ پڑھنا، یعنی ہر معاملات وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے نے فلاں سال میں یہ معاملات کیے، اچھائی کی یا برائی کی. یہ تو حساب ہو گیا نا. میں آپ سے یہ دریافت کر رہی تھی کہ کیا آگے کے بارے میں کچھ لکھا جاتا ہے کہ اب سے اگلے رمضان تک اس کے لیے کیا کیا ہے، کوئی اجر و ثواب ہے، کوئی نیکی ہے، کوئی دنیا میں اس کو کچھ دیا جائے گا؟ وہ میرے خیال سے شب برات کی وہ تو معاملات میں بتا رہا ہوں. دیکھیں وہ معاملات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جو تقدیر کا جو معاملہ ہے نا کہ اب کیا عطا فرمائے گا، یہ ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں، پھر قطع کلامی ہوگی. ایک بریک آ گیا ہے، رمضان ہمارا ایمان میں، ہم واپس آتے ہیں. تھے اور اس وقت کچھ شاپنگ تو باقی ہے، سحری کا ٹائم ہوا جا رہا ہے، تو جام شریف کی کھلی ہواؤں میں لطف اٹھانے آئے لذیذ کھانوں کا، اور دوست بھی ہمارے ساتھ ہیں. بالکل جیسے بھائی نے بتایا کہ ابھی ہم شاپنگ سے آئے ہیں، تو آج کل ہماری یوتھ جو جنریشن ہے اس کا یہ کامن ہو چکا ہے کہ ہم ہوٹلنگ سحری جو ہے ہوٹلنگ میں کریں.
تو آج جہاں کے جو فیمس ڈشز ہیں موسٹلی وہ یہی ہیں کہ چاول اور فرائیڈ آملیٹ، تو آج ہم نے کہا کہ بلا وہی کھا لیں۔ میرے دوست ایک یہاں کی اسپیشل ڈش کا ذکر کرنا بھول چکے ہیں، جو یہاں کی لسی بہت فیمس ہے جام شروع کی، یہاں کی کھلی ہوا میں لسی پینے کا الگ ہی مزہ ہے۔ جی بالکل، آپ نے نوجوانوں کی بات سنی کہ یہاں پر جو ہے اسپیشل جو اس ہوٹل پہ سفید چاول اور لسی بھی کا اہتمام کیا جاتا ہے سحری کے لیے خاص کر۔ نہ صرف یہی پر جو ہے ان کی آپ نے باتیں سنی کہ عید کی تیاریاں بھی جو ہے ان کی عروج پر ہیں، اور کچھ جو ہے شاپنگ انہوں نے کر لی ہے اور کچھ باقی ہے۔ بہت شکریہ علی آپ کا، آپ نے ہمیں یہ بڑی پیاری پیاری باتیں ہم تک پہنچائیں، اور اس میں سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ شہری کو اس بات پہ ہوئی کہ بس چند ہی دن رہ گئے تو انہوں نے بھی ایک دن بوائل چاول اور فرائی انڈے کے ساتھ کھانے۔ یہی میں کہہ رہا تھا کہ فرائی انڈے اور چاول کھاتے ہیں ویسے؟ ہماری وہ جاننے والے ہیں بلوچ ہیں، تو میں نے کہا آپ لوگ کیا ہوتی ہے سحری؟ وہ کہتے ہیں ہم لوگ وائٹ رائس ہوتے ہیں، اس کے ساتھ سالن ہوتا ہے۔ چلے سالن اور وائٹ رائس کیا ہے؟ میں پاپے سے فرائی انڈے کھاتی ہوں۔ کیا فرائی انڈے پاپے کے ساتھ، پاپوں کے ساتھ، بریڈ کے ساتھ نہیں کھاتی۔ میں نے آپ کو بولا تھا نا ان کے ساتھ تو الگ ٹرانسمیشن کر سکتے ہیں۔ کیا ٹیسٹ کیا آتا ہے؟ کیونکہ میں یہ جب بھی میں نے انڈے اور چاول سویٹ آتا ہے، سویٹ اینڈ سالٹ آتا ہے، مجھے میٹھی چیزیں نمکین کے ساتھ مکس کر کے۔ کہاں پاپے کہاں انڈا فرائی؟ بھی نمک کے ساتھ نہیں کھاتی، شگر کے ساتھ مکس کر کے کھاتی ہوں فال سے۔ اچھا، ان کے بنا اور بس یہ سب میٹھا اور انسانوں کے ساتھ تو صحیح ٹریٹمنٹ کرتی ہیں، کوئی الگ حلیم میں آپ سوپ ڈال کے نہیں، میں بتا رہی ہوں ابھی کچھ نئی میرے اندر تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ میں ریسنٹلی نتھیا گلی گئی تھی، وہاں پہ مجھے ایک بڑے سے بندر نے کاٹا تھا تو مجھے ریبیز لگ گئے۔ ابھی کچھ دن بعد پتہ چلے گا کہ میرے اندر ہو سکتا ہے میں تھوڑے دنوں بعد کوئی درختوں پہ چڑھی ہوئی نظر۔ او مائی گاڈ، نہیں اللہ رحم کرے بھائی، اللہ خیر کرے۔ کہاں ان کو میرے برابر میں بٹھا دیا تو کہیں بھاگ بھی نہیں سکتی۔ نہیں اللہ نہ کرے۔ ہمارے یہاں تو سحری میں اتنا مطلب ہوتا ہے، صبح کے ٹائم پہ جیسے پراٹھے ہوئے، پھینیاں ہوئی، اس کے بعد سالن ہوتا ہے، دہی ہوتا ہے، مطلب خوب پنجاب کا تو آپ کو پتا ہے لوگوں کو کھانے پینے کا ایک وہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو اگر اس طرح سے پاپے رکھ دے تو پتہ نہیں چلے دوسرے دن ہمارا ہی پتہ صاحب ہے۔ آپ کی صحت دیکھ کے لگ تو نہیں رہا کہ کھانے نہیں، میں نہیں کھاتی، لیکن میرے جیسے شیف بننے کا یہ بڑا نقصان ہے، ہر کوئی بڑی ڈیمانڈنگ ہو جاتا ہے کہ یہ بنا کے دیں گے، ہوتا ہے آپ کے ساتھ پرابلم؟ اچھا کہیں بھی آپ جاؤ، کسی شاپ پہ بھی جاؤ گے نا، وہ بھی یہ ایکسپیکٹ کریں گے کچھ کھانے کے لیے لے کے آئے ہیں، یا پھر کچھ پوچھ لیں گے، ان کو دیکھ کے پھر بھوک لگتی ہوگی۔ ہاں نہیں ہوتا ہے، ہر کسی کو یہ ہوتا ہے کیا کھلاتی۔ اچھا جی مفتی صاحب وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اچھا، جو آپ کہہ رہی ہیں نا تقدیر کے اندر کہ موت و حیات کا رزق فراوانی کے، یہ شب بارات کے اندر شعبان کی 15 تاریخ کو ہوتا ہے، تو یہ بات ہے۔ اچھا، اس میں ہم بتا رہے تھے آپ کو کہ شب قدر کی جو وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی گزرے حضرت شمعون رضی اللہ علیہ السلام نے، تو ان کے بارے میں آتا ہے وہ 1000 سال تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ تو جب صحابہ نے سنا کہ 1000 سال تک ایک بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے تو ہماری تو عمر ایسی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے جب یہ معاملہ دیکھا اپنے صحابہ کا تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی جسے آپ سورہ قدر کہتے ہیں۔ تو اس رات کی بہت عبادت اور ریاضت، اس سورہ قدر کو بھی بہت پڑھنے کا کہا گیا ہے بالکل اسی رات میں، کیونکہ اس کی شان عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو ایک اور خاص علامت ہے کہ اس رات میں اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا، اور قرآن وہ کتاب ہے کہ اور کتابوں کے اندر تحریفات ہو سکتی نہیں، قرآن وہ کتاب ہے جس میں 1400 سال بیت چکے ہیں لیکن ایک حرف کی بھی تحریف نہیں ہوتی، تو اس کے امتیاز ہے۔ اور جو بات بڑی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم انگریزوں کی بکیں پڑھتے ہیں وہ سارا یہاں سے ہی فالو اپ کر رہے ہیں۔ قرآن میں دیکھیں تو چیزیں بہت 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی، لیکن اب نئی بکس آ رہی ہوتی ہیں۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ 27ویں شب کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ کیا ریزن ہے کہ 27ویں شب پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے؟ اچھا، اس میں صحابہ کرام جو ہے رضوان اللہ اجمعین جو ہے بیان کرتے ہیں، اور کچھ صحابہ کرام قسم کھا کر بھی کہتے ہیں کہ 27ویں شب ہی جو ہے وہ شب قدر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس اللہ اس کے رسول کے بعد صحابہ کرام جو ہے وہ ذات جو ہے ان کی ذات نمونہ عمل ہے، تو اس وجہ سے اور ایک صحابی تو رسول فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو صورت ہے، یہ جو لیلۃ القدر جو لفظ ہے یعنی حرف جو ہے یہ 9 حرفوں میں مشتمل ہے، اور اس صورت میں 3 مرتبہ آیا ہے، تو اس کو آپ پلس کریں تو 27 کا حصہ بنتا ہے، تو اس وجہ سے وہ آپ فرماتے ہیں ہاں اس وجہ سے 27ویں شب میں نازل ہوئی، تو اس وجہ سے 27ویں شب ہی جو ہے وہ سورۃ القدر کے اندر ہے۔ اور پھر اس کی کچھ علامات ہیں جو خاص طور پر 27ویں شب میں اکثر ظاہر ہوتی ہیں۔ علامات میں سب سے پہلے علامت یہ کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں جو ہوتی ہیں نا بڑی مدھم ہوتی ہیں، یعنی شعاعیں نہیں ہوتی جس طرح چاند کو آپ دیکھتے ہیں، اور اس رات کی جو چاندنی ہوتی ہے وہ بڑی چمکدار ہوتی ہے، بادل صاف ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، اور ہلکی پھلکی بارش بھی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں ایسی ہوتی ہے، اور چاند بڑا چمکتا دمکتا ہوا ہوتا ہے، تو یہ اس کی خاص علامات ہیں۔ ان میں سے ایک علامات یہ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ رات جو ہوتی ہے نا، رات اس میں کالے بادل آپ کو نظر نہیں آئیں گے،
سارے بادل سفید نظر آئیں گے، یعنی ایسے نہیں تو کہ ابر آلود ہو، صاف آسمان، صاف آسمان. تو یہ اس کی علامات ہیں. اچھا تو ہمارے یہاں کیوں نہیں کوئی یہ تھوڑا سا دیکھ کے وہ تمام لوگ جیسے آپ لوگ ہیں یا آپ کے اور ہمارے یہاں ریلیجس اسکالرز ہیں، پھر میڈ ڈپارٹمنٹ ہے اور لوگ بھی ہیں، کیوں نہیں اس کو دیکھ کے کبھی اناؤنسمنٹ ہوتی یا واضح کیا جاتا کہ شاید یہ رات جو ہے وہ؟ دیکھیں اناؤنسمنٹ تو نہیں کر سکتے، یہ علامات بتائی گئی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس کو تلاش کرو تاک راتوں میں. تو وجہ ایک اور یہ بھی ہے کہ اگر ایک رات مل جاتی نا، پتہ لگ جاتا، تو انسان کی فطرت ہے کہ اسے ایک رات عبادت میں مل جاتی، ایک رات عبادت کرتا اور پھر پورے سال چھوڑتا، اب عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے. مفتی صاحب ادھر ایک اور سوال یہ ہے کہ 27ویں شب کے بعد عبادات کا زور جو ہے وہ تھوڑا ٹوٹتا ہوا میں دیکھتا ہوں کہ مسجدوں میں تراویح ختم ہو جاتی ہے، اس پہ تھوڑا بتائیں کہ کیا ہمیں 29ویں پہ تو میرے خیال میں بالکل ہی، کیونکہ وہ 27ویں شب کے بعد سے عبادت کا جو زور ہے جو رمضانوں میں ہوتا ہے وہ ایک ٹوٹ سا جاتا ہے، اس کا یہ آپ نے بتایا. لیکن ایک اور میں آخری علامت بتا دوں کہ انسان جب عبادت کرتا ہے نا اس رات، تو انسان کے رونگٹے جسے آپ کہتے ہیں بال، یہ خود بخود جو ہے نا آپ دیکھیں گے، آپ خود بخود ان کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے. تو اس سے مراد یہ کہ فرشتے جب مسافہ کرتے ہیں نا تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس رات آ کر فرشتے جب مسافہ کرتے ہیں تو انسان کے جسم کے جو بال ہیں وہ خود بخود ان میں ایک طاقت آ جاتی ہے. تو یہ بھی ایک علامت ہے. جہاں آپ نے سوال کیا 27ویں شب کو تراویح ختم نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، تراویح تو اس وقت تک ہے جب تک کہ شوال کا چاند نکل نہیں آتا. لیکن مسجدوں میں تو ختم ہو جاتی ہے. نہیں، اس میں بتا اور دعا بھی کرا دی جاتی ہے 27ویں کو ختم القرآن کی. نہیں، ختم القرآن آپ 21 کو بھی کر سکتے ہیں. اچھا، آپ 10 روزہ بھی کر سکتے ہیں. قرآن تو آپ کو اس وقت تک پڑھنا ہے جب تک کہ میں نے کہا شوال کا چاند نظر نہیں آتا. لیکن اصل میں صحابہ کرام کچھ ایسے تھے کہ جو 27ویں شب کو یا تابعین یا تابع تابعین جو ہے ان سے یہ رائج ہے کہ وہ 27ویں شب کو قرآن پاک کا ختم کرتے تھے. لیکن اس کے بعد تراویح ہوتی تھی، اسے کہتے ہیں سورہ تراویح، یعنی 10 صورتیں ہوتی ہیں جن کو بالترتیب پڑھا جاتا ہے. تو وہ تراویح اس وقت تک قائم رہتی جب تک کہ شوال کا چاند نظر نہیں آتا. تو وہ لازمی یاد رکھیں کہ آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ 27ویں شب کو آپ نے تراویح پڑھ لی، ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو 10 روزہ یا 5 روزہ تراویح پڑھ لیں، ہم نے تو قرآن ختم کر لیا، اب ہمیں تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں. تو اسی طرح 27 روزہ کسی نے پڑھ لی، بولے اب تو تراویح مکمل ہو گئی، پھر اپنے مال اسباب یا کیونکہ جو بزنس مین طبقہ ہے وہ تو ظاہر 3 روزہ 5 روزہ کرتا ہے کیونکہ ان کا ظاہر کاروبار بھی کچھ جو گارمنٹس اور سے ریلیٹڈ ہے. لیکن جو ایک جنرل پبلک ہے وہ 27ویں. اچھا، دونوں باتیں ہیں. اگر وہ کہتے ہیں بزنس والا بھی آدمی ہے لیکن اس کو یہ نہیں کہ اس کی تراویح آگے کی معاف ہو گئی ہے، تراویح پڑھنی ہے. وہ بھلے قرآن نہیں سن سکا لیکن حضور نے فرمایا نا جس نے قل اللہ 3 مرتبہ پڑھا اسے بھی قرآن کا ثواب ہے. تو بات یہ کہ وہ اگر 20 رکعتیں پڑھنی ہیں، وہ قل اللہ اگر اسے 10 صورتیں یاد نہیں ہے تو اس طرح پڑھ لے کہ ہر رکعت کے اندر قرآن پاک کی یعنی کہ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لے، اللہ ثواب عطا فرما دے گا. اگر نہیں پڑھ سکتا تو 1 مرتبہ پڑھ لے، لیکن 20 رکعتیں لازمی پڑھے. اچھا، یہ عورت اور مرد مساوی تراویح ایک جتنی ہی؟ جی 20 رکعتیں پڑھنی، 20 رکعتیں پڑھنی، چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو. اچھا لازمی بھی ہے نا، یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. ہاں، موقع ہے تو آپ کو پڑھنی ہی ہے. ہماری شیف بھی کوئی سوال کرنا چاہ رہی تھی. جی سوال میرا ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں 20 رکعت تراویح کی ہوتی ہیں، تو کیا ہم 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا 8 بھی پڑھتے ہیں. اچھا، یہ جو ہے نا 8 رکعت یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن ہم صحابہ کے اوپر اجماع پر عمل کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں خلافت میں یہ تراویح کا جو اہتمام کیا گیا اور 20 رکعتیں پڑھی گئی، اور آپ نے فرمایا ھذا احسن الوداع کہ یہ سب سے خوبصورت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے اور یاد ہے. تو اس وجہ سے ہم خلفائے راشدین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے 20 رکعت پڑھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس تراویح کو ایک مقام و حیثیت دی ہے. تو اس وجہ سے 20 رکعت پڑھنا ہی لازم ملزوم ہے، نہ کہ آپ 8 پڑھ کے سوچنے کہ ہم نے تراویح مکمل کر لی. اچھا مفتی صاحب، ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے، اس کو بھی کلیریفائی کر دیں کہ سنت موقدہ اور سنت معجلہ، اس کا بھی غیر موقدہ. ہاں، غیر موقدہ میں نے تو سنا ہے، لیکن ہمیں کہا گیا کہ معجلہ ہے. اچھا میں بتا رہا ہوں غیر موقدہ. ہاں، موقدہ اور غیر موقدہ. سنت موقدہ اسے کہتے ہیں اس سنت کو جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر کے ساتھ کیا، اسے چھوڑا نہ. سنت غیر موقدہ اور موقدہ کیا ہے؟ جیسے آپ نے عصر کی نماز 4 فرض اور 4 سنت ہے، جو سنت پہلے کی ہے نا 4 سنت وہ غیر موقدہ ہے. پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں. اسی طریقے سے آپ فرض ہیں، ظہر کی 4 فرض ہیں، اس سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں، وہ 4 جو سنتیں ہیں وہ موقدہ ہیں. پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہ پڑھیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے. تو یہ فرق ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی سنت ہو، چاہے تراویح کی نماز میں ہو یا کوئی بھی، اس میں جب لفظ موقدہ آ جائے گا سنت کے ساتھ
تو اس سے مراد یہ ہے کہ پڑھنا لازم ہے، نہ پڑھے گا تو وہ شخص گناہگار ہو جائے گا، اور اگر غیر موقع آ جائے لفظ تو پھر آپ سمجھ لیجیے پڑھ لیں گے ثواب مل جائے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ اچھا میں ایک سوال آپ سے کروں گی قاری صاحب، یہ ہوتا ہے یہ کہ جیسے آج کل لیڈیز بھی ہیں وہ جا رہی ہیں مسجدوں میں تراویحاں پڑھنے، ٹھیک ہے پچھلے سال میں بھی گئی تھی میں نے پڑھی، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ لیڈیز کا جانا مسجد میں صحیح نہیں ہے تو کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ اچھا دیکھیں ایک بات تو یہ کہ اگر مسجد سے بات ہے، دیکھیں سب سے پہلی بات کہ اگر مسجد میں ایک احاطہ مختص کر دیا کہ وہاں کوئی غیر محرم نہیں آ رہا یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں جسے کہہ لیں کہ آپ نفاق پہنا یا انتشار پہنا یا کوئی معاملہ خرابی کا نہ ہو، تو اس صورت میں تو جائز ہے کہ بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مرد بھی ساتھ ہوں اور نعوذ باللہ خواتین بھی ساتھ ہوں، یا اس چیز میں اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا، مرد اپنی جماعت پڑھے گا، خواتین اپنے گھر میں عبادت کریں، لیکن اگر ایسا اہتمام ہو جائے تو پھر تو جائز ہے، لیکن اگر اہتمام نہیں ہے تو بالکل وہ تو الگ الگ ہی سیپریٹ تھا، لیکن پھر بھی مجھے کافی لوگوں نے کہا نہیں مسجد میں جانا منع نہیں ہے، بس یہ کہ وہاں پر پریپریشن ایسی ہو۔ اب دیکھیں مسجد نبوی ہے وہاں پر لوگ تراویح نہیں پڑھتے۔ ایک اور بات ابھی میری اپنے قریب کی ہے، میری بہت قریب کی ہے، تو وہ اعتکاف میں بیٹھی ہے مسجد میں، تو یہ بھی کیا جائز ہے کہ اعتکاف مسجد میں اعتکاف کرنا عورتوں کا مکروہ ہے؟ وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی گھر میں آپ دیکھیے خواتین، میری امی جان اما عائشہ صدیقہ جتنی بھی ازواج محترمات ہیں وہ خواتین گھر میں جو ہے نا وہ یعنی حجرہ مبارک میں جو ہے نا اپنا اعتکاف کیا کرتی تھی، لیکن پھر میں نے آپ کو کیا بات ہوتا ہے کہ خواتین کا اعتکاف کرنا مسجد کے اندر مکروہ فرمایا گیا فقہاء بہار شریعت کے اندر یہ مسئلہ درج ہے۔ اس لیے کہ ابھی مجھے پتا چلا تھا تو میرے ہسبینڈ نے بھی کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کیسے وہ کہہ لیں کہ ساری لڑکیاں گئی ہیں، وہ لوگ صدر میں کوئی ہے وہاں پہ مسجد میں، یہ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ میں نے پھر کہا کہ دیکھیں مسجد کی بات نہ کریں، اگر یہ کہ ایک ایسا پلیس بنا دیا، ایک ایسی جگہ مختص کر دی جہاں پر صرف خواتین ہی ہیں، کسی مرد کا آنا جانا دخلہ نہیں ہے، اور کوئی غیر محرم یعنی کسی اور مثال کے طور پر آپ کے محرم آپ سے مل رہے ہیں تو پھر تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی غیر محرم کا آنا جانا ہے معاملات، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا اس میں انتشار پھیلنے کا یا شر پھیلنے کا ڈر زیادہ ہے، تو خدا مومن کا کام یہ ہے، حضور نے فرمایا ترک ما لا یعنی جس کام میں تمہیں شک ہونا شک بھی ہو اس کام کو چھوڑ دو، کیونکہ ایسا نہ وہ عبادت آپ کی اللہ تعالیٰ کے سامنے قبول ہونے کے بجائے بلکہ اور معاملات خراب کر دے، تو آپ عبادت وہ کریں جس میں آپ کو یقین ہو کہ اللہ میری بات قبول فرما لے، تو کیوں اگر آپ کی بات اللہ گھر میں قبول کر رہا ہے نا تو آپ گھر میں پڑھیں، تو ساری بات اتنی سی۔ کچھ اور سوالات ہیں مفتی صاحب وہ آپ سے کریں گے اور دعا کے بارے میں بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ایک بریک آ گیا، رمضان ہمارا ایمان میں ہم واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ رمضان ہمارا آزاد کے در پردہ نہا بود تو
अल्लाह। उन्हें तो अर्श पे महबूब को बुलाना था, तलब थी दीद की मेराज का बहाना था। सरला मक्का से तलब हुई, सरला मक्का से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मक्का से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मक्का से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मक्का से तलब हुई, सरला मक्का से ला मक्का से सरला मक्का से तलब हुई सरला। हाँ तो सामने इकराम, अब मैं आपके सामने अपने वालिद मोहतरम जनाब हाजी मकबूल अहमद साहबरी साहब और अपने ताया जनाब हाजी गुलाम फरीद साहबरी साहब की छोटी सी कॉपी पेश करूंगा। उन जैसा तो मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं बस एक छोटी सी मेरी कोशिश है। सबसे पहले मेरे ताया जनाब हाजी गुलाम फरीद साहबरी साहब की कॉपी पेश कर रहा हूँ, समझ सुनाइए। आज सरला मक्का से ला मक्का से सरला मक्का से तलब हुई, सरला मक्का से ला मक्का से तलब हुई। अल्लाह। अब अपने वालिद मोहतरम जनाब हाजी मकबूल अहमद साबरी साहब समझ पाइए। आज सरला मक्का से ला मक्का से सरला मक्का से तलब हुई, सरला मक्का से ला मक्का से सरला मक्का। हाँ 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 सरला मक्का से तलब। अल्लाह। सर उनका वो चले नबी, सरला मक्का से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मक्का से तलब हुई, सरला मक्का से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बिकमालिही, कोई हद है उनके उरूज की। सरला मक्का से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मक्का से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बिकमालिही, कोई हद आज कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उरूज की, कोई हद है, कोई हद है, कोई हद है, हद है, हद है, हद है, हद है, हद है, हद है। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके, कोई हद है उनके उरूज की। खैरुल वरा सदरुद का नजमुल हुदा नूरुल उला। खैरुल वरा सदरुद का नजमुल हुदा नूरुल उला। शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा यानी मोहम्मद मुस्तफा। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। कलमल उला बिकमालिही, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बिकमालिही। सुभान अल्लाह जी, बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है। और कारी साहब और मुफ्ती साहब ने बहुत एंजॉय किया, है ना जी कारी साहब?
کس کو کھانے کو بہت اچھا بنا ہے. کڑھائی بہت اچھی بنی اور آپ نے ہمیں چکن کی عادت ڈال دی ہے, مطلب ایسے اتنی ورائٹیز میں کھلا کے جی. تو بس اب رمضان کے بعد ہم سبزیوں پہ آئیں گے, تو جتنا آپ نے ویٹ بڑھانا تھا ہمارا بڑھا. نہیں ماشاءاللہ کھانا واقعتاً بہت اچھا بنایا آپ نے, اور آج بھی جو بات ہے ویسے چکن سے ویٹ نہیں بڑھتا, پروٹین ہے. نہیں, اس کے ساتھ ہم روٹی بھی کھا رہے ہیں, بوائل چکن بھی کھا رہے ہیں, اس میں آئل بھی ڈل رہا ہے, اور اس کے ساتھ یہ شیک بھی نہیں, اس کا ثبوت ہے یہ بالکل یہ خالی ہو چکا ہے, اس میں ہڈیاں بھی نہیں ہیں. اب اس کو تھوڑا سا دکھائیں کیمرے کی طرف. نہیں یہ بالکل جو بھی ہے مولوی کو اگر کہنا تھا, لیکن سارے ابھی ہم ماشاءاللہ کوئی بالکل خالی ہے, یہ بالکل خالی ہو گیا. واہ بھائی ماشاءاللہ آپ جو بنا کے جتنا بھی آپ نے ہمارا ویٹ بڑھانا تھا, لیکن بہت اچھے کھانے تھے. آپ کے کھانوں کی کوالٹی یہ ہے کہ جب کھانے بیٹھو تو کھاتا چلا جاتا ہے انسان. تو بہت مزیدار یہ کھانا بھی رہا اور یہ قوالی بھی رہی. اور جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے تھے وہ دعا کے حوالے سے اب جاتے تھے. میں کوسچن پوچھنا چاہ رہی تھی کہ حضرت عائشہ نے شب قدر کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا پوچھی تھی, وہ خاص دعا کون سی تھی؟ دیکھیں اس میں انک تحب العفو فاعف عنی, یہ پوری ایک دعا ہے کہ یہ توبہ کے لحاظ سے ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ دعا جو ہے نا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. تو اتنی سی دعا, اس دعا کا مقصد یہ تھا کہ اس دعا میں توبہ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ذریعے کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کلمات آپ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ اللہ کی طرف لوٹتی ہے. یعنی کہ بندہ جب الفاظ ایسے استعمال کرے کہ جس میں اللہ کی فریاد ہو, اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے, تو کچھ خاص الفاظات ہوتے ہیں جب آپ ان سے اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف فریاد کرتے ہیں, تو اللہ اور متوجہ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس دعا کی بڑی اہمیت ہے. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ دعا کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ جو دعا ہوتی ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی جی, اور کوئی آپ کو دعا دیتا ہے, عموماً لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جی میری دعا کری پوری نہیں ہوئی. زیادہ تر لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے چاہے کتنا بھی ان کے ساتھ اچھا کیوں نہ ہو جائے. تو کیا یہ دعا جمع ہو رہی ہوتی ہے کہیں؟ اچھا دیکھیں, حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ آپ ساری رات عبادت کرتے رہیں, روزے بھی رکھتے رہیں, لیکن آپ دعا نہ مانگیں, تو اللہ فرماتا ہے میں ایسی قوم لے کر آؤں گا جو عبادت کرے یا نہ کرے لیکن وہ دعا مجھ سے مانگے اور مجھ سے طلب کرے اور میں انہیں عطا کروں. تو اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں. لوگ کہتے ہیں فرشتے ہی کافی تھے, بھائی اللہ کو فرشتوں کی بات کی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر شے پہ قادر ہے, وہ مالک ہے, خالق ہے. تو کائنات میں اس کو کسی کی عبادت نہیں ہے, ہمیں اس کی ضرورت ہے, اسے ہماری ضرورت نہیں ہے. تو آج صورتحال ہے کہ اگر آپ عبادت کرتے ہیں, ریاضت کرتے ہیں, تو دعا اگر آپ نہیں مانگتے تو جو عبادت دعا سے خالی ہوتی ہے اللہ کے یہاں وہ مقبول بھی نہیں ہوتی. اچھا کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے نماز پڑھی اور بس وہ آپ اس وجہ سے اڑ جاتے ہیں کہ جی ہمارے جو دل میں ہے وہ تو اللہ کو پتا ہے. بالکل میں یہ کوسچن کرنے والی تھی, اللہ دل کے حال سے جب قرآن میں رب نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری شہرک سے بھی قریب ہوں. بے شک. تو پھر آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں کچھ ایسی بھی الفاظ آپ جو دعائیاں ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت سن رہا ہوتا ہے, لیکن دعا مانگنا اصل سنت رسول ہے. جو اللہ تعالیٰ کو ادا اپنے محبوب کی پسند ہے نا, وہ کسی اور کی پسند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ادا کے صدقے سے اس دعا کا طریقہ کار جو اللہ کے, دیکھیں نا مثال کے طور پر جب آپ کوئی آفیسر آپ کو بلاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں میں نے کیا سوٹ پہنا ہوا ہے, آپ اپنے جسم کو دیکھتے ہیں. آپ رب آپ کو بلائے نہ سر پہ آپ کو ٹوپی ہو, آپ نے بنیان پہن لے, نماز تو آپ کی صورت میں جائے کہ آپ کا سترہ یعنی کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک بھی اگر آپ کا جسم ڈھپا ہوا ہے تب بھی نماز ہو جائے گی. لیکن ایک آفیسر کے سامنے جاتے ہو آپ خیال رکھتے ہیں کہ پورا جسم بھی اچھا ہو, کپڑے بھی اچھے ہوں, ویل ڈن ہو, تاکہ وہ دیکھے تو خوش ہو جائے. رب کے سامنے بندہ جائے اور سوچے کہ بھائی میرا سر ڈھپا ہوا. اس میں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم رب کے سامنے اس وجہ سے ایسے چلے آتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے. ہم اپنی ماں کے آگے بھی تو ایسے چلے جاتے ہیں, لیکن جہاں پر بات آ جائے 70 ماہوں کی دور تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کچھ بھی کریں معاف ہو ہی جانا ہے. یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے. لیکن ریزن یہ ریزن اگر اس لحاظ سے ہم یوں نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, ماؤں سے زیادہ اس کا پیار کرنا بہتر ہے. لیکن اللہ کے فرماتے ہیں اللہ جمیع یحب الجمال, اللہ حسن کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اور اللہ حسین ہے اور حسین شے کو پسند کرتا ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ آپ جب دنیا والوں کے سامنے جاتے ہیں تو بناؤ سوار کے جاتے ہیں, تو جب رب کے سامنے آئے تو آپ خوبصورت بن کرنا ہے, کچھ بھی پہنا ہو اور جسم میں کپڑے بھی ایسے ہوں آپ اس کے سامنے آ جائیں. تو اللہ
بے شک سنتا تو ہے، پیار بہت کرتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ سارے بچوں میں سے فرما بردار بچے کی اپنی کوالٹی ہوتی ہے، ماں باپ خود اس پر توجہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ میری بات مانتا ہے. سارے بچے اولاد سب ماں باپ کے لیے سب برابر ہیں، لیکن اگر کوئی بچہ خاص سنتا ہے نا تو اس کے دل میں خاص جگہ، ماں کے دل میں خاص جگہ ہو جاتی ہے. مفتی صاحب ایک بات اور یہ ہوتی ہے کہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ دعا پوری مانگنی چاہیے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہمیں پیسہ دے اور اس کے ساتھ بیماری آ جائے، تو کیا دعا کمپلیٹ مانگنی چاہیے یا وہ دل کے حال والی بات صحیح بیٹھتی ہے؟ اچھا دیکھیں دعا جو ہے نا، دعا آپ نے کہا کہ بھائی ہر وقت اللہ قریب ہے ہم کچھ بھی مانگیں، بالکل. دیکھیں دعا کا اصل وجہ یہ، دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ جب آپ دعا کرنے بیٹھتے ہیں سب سے پہلے اول درود شریف آخر درود شریف، جب بندہ اول آخر درود شریف پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور جو جس دعا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے وہ دعا معلق ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی. یہی وجہ ہے کہ ایک عام انسان میں جو الفاظات کہے جاتے ہیں اللہ وہ فوراً قبول نہیں فرما لیتا، کیونکہ دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا میں رسول نے. اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو پہلے درود شریف پڑھتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہتے ہیں نا، میں نے بھی بات کی کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جب آپ کہتے ہیں اللہ متوجہ ہوتا ہے بندے کی طرف، تو یہ کلمات ہیں جسے میں نے کہا جس میں آپ درود ہیں، جس میں دعائیں معصورہ ہے، جس میں آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ ویسے ہی کہتے ہیں یا اللہ میری قبر میں بھی رحمت فرما، میری آخرت میں بھی رحمت فرما، لیکن کچھ دعائیں ایسی جو رسول نے پڑھ کر ہمیں بتائی کہ دیکھو تم ایسے مانگو گے تو اللہ جلدی سنے گا، تو یہ مقصد ہے. اچھا اس میں کیا کیا لوازمات ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ دعا اللہ تعالیٰ جلدی سنے گا، اس میں ایک تو درود شریف کی بات آپ نے کی، اور کوئی ایسی گھڑی ہے، کوئی ایسا پہر ہے، کوئی ایسی اور عبادت ہے جس کے کرنے سے اگر آپ دعا کرتے ہیں تو اس کی قبولیت کے زیادہ آپ کے دل میں اطمینان ہوگا؟ تو سب سے بڑی بات کہ جمعہ المبارک کی کوئی بھی ایسا لمحہ آتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ لازمی ایک دعا قبول فرماتا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ اور مغرب کے وقت بھی شاید نہیں میں بتا دیتا ہوں. اس میں روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان، ایک روایت میں ظہر سے عصر کے درمیان، ایک روایت میں کہ جب امام خطبہ دے کر نیچے اترتا ہے اس وقت اللہ دعا قبول فرماتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو جب بیٹھے پہلے خطبے میں اور اٹھے تو اس دوران کی دعا، یعنی اللہ تعالیٰ. اور یہ سب لمحات ہیں. ایک لمحات ایسا بھی انسان بہت غصے میں، جیسے میں نے بیان بھی کیا تھا کہ اور انسان غصے میں کسی کے اوپر طاقت بھی ہے کہ مار سکتا ہوں، اس وقت بندہ کسی کو کچھ نہیں کہتا اور زبان 32 دانتوں کے بیچ میں دبا کر وہ اللہ سے دعا کرے نا، اللہ اس وقت بھی سنتا ہے. اسی طریقے کے ماں باپ کی خوشی، اب جب ماں باپ خوش ہو جائیں اور خوشی سے دعا دے دیں تو اللہ لازمی اس دعا کو سنتا ہے. تو یہ دعاؤں کے معاملات ہیں. میں نے سوال کیا تھا کہ دعا جو ہے وہ دعا بالکل جمع ہوتا ہے عرش پر. اچھا ایک چیز ہوتی ہے کہ قبولیت کا وقت، کیا یہ بات اس بات پر آپ یقین کرتے ہیں کہ جی قبولیت کا وقت ہوتا ہے؟ بالکل بالکل. اچھا اب اگر ایسے قبولیت کے وقت پہ میں کسی بے حق کو بول رہا ہوں کہ اللہ کرے مر جائے اور میری قبولیت کا وقت ہے تو کیا وہ مر جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں نے عرض کی نا کہ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جیسے حدیث میں ہے، اپنی بات نہیں، حدیث میں رسول نے فرمایا کہ دیکھو جیسے جمعہ مبارک کے لمحات ہیں، ان لمحات میں اسی طریقے سے شب قدر کے لمحات ہیں، ان میں جب جو بندہ الفاظ اس لیے فرمایا کہ جب بندہ عمل بھی کر رہا ہو نا اچھے عمل کر رہا ہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کے ایسے الفاظ ہیں کسی کا نقصان ہو یا اس کا اپنا خود کا نقصان ہو جائے. اس لیے فرمایا کہ جمعے کی تیاری سے صبح سے شروع کر دیا کرو، غسل کرنا، اہتمام کرنا، نماز. اس لیے کیوں فرمایا؟ تاکہ آپ کا سارا وقت عبادت میں گزرے نہ کہ دنیا داری میں گزر جائے. اسی طریقے سے جمعے کے دن حسن سلوک کا اختیار کرنا یا شب قدر کی پہلے سے تیاری کرنا، یعنی کہ 10 رات یعنی کہ جو عشرہ آخری اس عشرے کے اندر سے تیاری شروع کرا دی، ایک دن مختص نہیں کیا ہے. وجہ یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ دن آ جائے تو تمہارا ہر لمحہ عبادت اور ریاضت میں گزرے، یہ نہ ہو کہ تم دنیا داری میں لگے ہو. اچھا یہ تو بات ہو رہی تھی دعا کی، آپ نے ایک سوال کیا تھا دعا کا جمع ہونا، تو یہ بالکل صحیح بات ہے. اس کا میں جواب بڑا مسئلہ دے دوں کہ کچھ دعائیں ایسی بندے مانگتا ہے، کہتا ہے میں نے اتنی دعائیں مانگی میری قبول ہی نہیں ہوئی، اللہ نے قبول ہی نہیں کی. ایسا نہیں ہے. رسول فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا نا تو کچھ دعائیں ایسی ہوں گی جو بندے کی دنیا میں قبول نہیں ہوں گی لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدل اللہ فرمائے گا. دیکھو تم نے یہ دعا مانگی تھی نا اس کا بدل یہ ہے، تم نے یہ دعا مانگی تھی اس کا بدل یہ. تو کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں بولے دیکھیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت پھر یہ سوچیں گے کہ ہماری کاش ساری دعائیں قبول نہ ہوئی ہوتی، اس طرح کا اجر ملے گا. رش کریں گے اس بات پہ. اور سب سے بہترین آپ نے دعا کا وقت پوچھا تو یہ رات کا سپہر ہے کہ 3:30 بجے انسان اٹھے اور تہجد پڑھے اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے مانگے، اس لیے کہ اس وقت اللہ رب العزت اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار آسمان سے آواز آتی ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا. لیکن قاری صاحب پھر وہی بات کہ
ٹائمنگز کیسے ہم میچ کرتے ہیں کہ اس وقت قریب ہوتا ہے؟ اللہ میاں تو ہر وقت قریب ہے. نہیں یہ بات نہیں آدھی رات کا نا آدھی رات 12 بجے کے بعد آپ کو دیکھیں یہاں اللہ کے قریب کی بات نہیں ہے, یہاں اللہ کی رحمت کے قریب کی بات ہے. اللہ تو ہر وقت قریب ہے, اللہ تو قریب ہے, اللہ تو بندے کے بڑے قریب ہے, اللہ تو کافر کے بھی قریب ہے, اللہ تو مسلمان کے بھی قریب ہے. لیکن اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ مسلمانوں کے قریب کب ہوتی ہے؟ جن میں کچھ معاملات ہوتے ہیں, کچھ لمحات ہوتے ہیں, کچھ راتیں ہوتی ہیں. تو آپ جیسے اللہ کی رحمت حضور کے حدیث کے مطابق جب یہ آخری پہر آتا ہے نا تو 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آتی ہے, 7 اسٹیپس ہیں نا آسمان کے, تو پہلے آسمان پر رحمت آتی ہے اور کہتی کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی رزق میں فراوانی عطا فرما دوں, کوئی ہے جسے اپنی عمر لمبی چاہے میں اس کی عمر لمبی کر دوں. تو مراد یہ کہ اللہ تو قریب ہے, لیکن اللہ کی رحمت کچھ لمحات, کچھ واقعات اور کچھ کہتے ہیں راتوں میں اتنی قریب ہو جاتی ہے کہ اللہ فوراً سن لیتا ہے معاملات. یہ بات. اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں زیادہ تر یہی کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا, آپ نماز پڑھے میرے لیے دعا کرنا, تو یہ کیا صحیح ہے کہ یا ہم خود اپنے لیے جو کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا یار, بہت ماشاءاللہ اچھا سوال کیا. دیکھیں اپنے جو دعا کرنا چاہیے صحیح, لیکن کسی سے دعا کروا دینا یا کسی سے دعا کا کہہ دینا, یہ اصحاب یہ کہتے ہیں کہ جو صلحاء صالحین ہوتے ہیں نا ان کا طریقہ کار رہا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے میری نیکیاں یا میری عبادات اس قابل نہ ہو, وہی بات آ گئی کہ وہ اللہ تک پہنچ سکے, لیکن کوئی بندہ کوئی کسی کہتے ہیں نا کہ جب دل سے بندہ دعا کرتا ہے, کسی کے ساتھ آپ نے اچھائی کر دی, ہم کیوں کہتے ہیں کہ بھائی غریبوں کا خیال رکھو, مسکینوں کا خیال رکھو, کہ جو بات ان کے دل سے نکلتی ہے نا, تو اسی طرح ماں باپ کا خیال رکھو, تو وہ بڑی طاقت رکھتی, پرواز رکھتی ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے رب سے فرمایا کہ یا اللہ میرا پڑوس میں کون بندہ ہوگا. تو اللہ کے جب بندے نے اس پیارے نبی نے فرمایا تو اللہ نے فرمایا ایک قصائی سے بوچر کہتے ہیں جو گوشت کاٹتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہوگا. تو فرمایا یا اللہ ایک قصائی نبیوں کے پڑوس میں تو نبی ہونے چاہیے, اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا تم ایک کام کرنا, اس کے حالات جا کے معاملات دیکھنا. جب گئے تو کیا دیکھا کہ بھائی گوشت کاٹتا ہے, لین دین میں صحیح معاملات ہے, سب کچھ بہتر ہے. تو سمجھ اس نے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ نبیوں کے برابر میں اس کا مکان بن جائے. تو پھر کہنے لگا اچھا دیکھتے کیا معاملہ, گھر جانے لگا تو اس نے کہا مجھے تم سے ایک کام ہے کہ کچھ لمحات میں تمہارے ساتھ گزار سکتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے کیا معاملہ ہے. وہ راستے میں اس نے کچھ ایسی چیز لی سے آپ آٹا کہہ لیں, گندم کہہ لیں. گھر گیا, گھر میں 2 بوڑھے اشخاص تھے, ایک ماں تھی ایک باپ تھا. اس نے روٹی بنائی, روٹی بنا کر پہلے اسے اپنے منہ میں چبایا, نرم کیا, ایک ماں کی لقمے میں ڈالا, ایک باپ کی لقمے میں ڈالا. جب ماں کو پیاس لگی نا تو ماں یعنی کہ محسوس کر لیا کہ ماں کو پیاس ہے, وہ فوراً دوڑ کر پانی لینے گیا. تو ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا تھا اور ماں کچھ کہہ رہی تھی. جب نبی اللہ قریب ہوئے تو آواز سنا کہ نبی اللہ کہہ رہے تھے یا اللہ میرا بچہ بڑا گناہ گار ہے لیکن یہ ہماری بہت خدمت کرتا ہے, یا اللہ اسے اپنے نبی کا پڑوسی عطا کرتے ہیں. تو یہ ماں کی دعا تھی نا کہ ماں کی دعا نے اس خدمت کا صلہ کیا دیا کہ نبی کا پڑوس عطا کر دیا. تو دعا بالکل کسی کے اثر کر سکتی ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان اپنے لیے خود دعا نہ کرے, وہ خود دعا لازمی کرے, لیکن یہ نہیں کہ سب سے بھی بولے, پتہ نہیں اللہ کس کی دعا قبول فرمائے. اچھا ویسے ماں باپ یا اپنے قریبی لوگ جو ہیں جو دعا دیتے ہیں وہ زیادہ تر دنیاوی دعائیں دیتے ہیں, یہ بھی اب ہے ایک معاملہ, اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ وہ دیں جی کامیاب ہو جاؤ, ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے. یہ جو بات آپ نے کہی یہ ایک منفرد بات ہے کہ ماں نے کہا کہ نبیوں کے برابر میں اس کا درجہ رکھنا یا اس کا گھر رکھنا, تو ہمیں یہ دعائیں بھی اپنے بچوں کو, اپنے چھوٹوں کو یا اپنے لیے بھی اس کی بھی التجا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس طرح کی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی نا وہ بڑی معتبر, ربنا آتینا فی الدنیا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی بھی نعمت عطا فرما, مجھے آخرت کی بھی نعمت عطا فرما. تو رسول اللہ کی جب ہم دعاؤں کو دیکھیں گے نا تو وہ بڑی پیاری دعائیں. ٹھیک ہے, ہم کنٹینیو کرتے ہیں. آج کا سوال ہے, پھر بریک ہے, رمضان ہمارا ایمان میں, ہم واپس آتے ہیں. رمضان ہمارا ایمان میں خوش آمدید. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, دعا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ بلکہ شہری کے ساتھ آج تو ماشاءاللہ 3 بچے ہیں. 3 ماشاءاللہ بچے آج شہری مجھے لگا آپ کو نیند بھی آ رہی ہے ذرا. نہیں نیند نہیں آ رہی, مجھے تھوڑا سا میرے سر میں ایسا ہو رہا درد, ہاں پتہ نہیں اچھا. لیکن آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ 3 بچے بڑے پیارے سے موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے پہلے روزے کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو یہ بتائیں اتنا سیریس کیوں ہیں آپ, کیا ہو گیا, کسی نے ڈانٹ لگا دی کیا, وہ اتنا سیریس کیوں بیٹھے ہیں؟
قاری صاحب نے کچھ کہہ دیا آپ کو. قاری صاحب کے سوال سے بچہ جو ہے نا دہل گیا. جانتے ہیں ویسے قاری صاحب کو؟ نہیں جانتے. قاری صاحب کو ویسے زیادہ تر بچے جانتے ہیں, حیرت ہے یہ نہیں جانتے. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ نجف علی. نجف علی. نجف علی. بڑے اچھے سے کپڑے پہن کے ہیں, ٹوپی ووپی لگا کر ہیں. تو آج آپ رکھ رہے ہیں پہلا روزہ یا رکھ رہے ہیں پہلا روزہ؟ جی. ہیں جی. اچھا کھولیں گے کب روزہ؟ اچھا آپ بتائیں. 7 بجے. 7 بجے. ارے واہ بھائی. کس نے بتائیں گے ٹائمنگ آپ کو؟ کیا یہ ٹائمنگ کس نے بتائی کہ 7 بجے کھولیں گے؟ صبح 7 بجے یا مغرب میں؟ صبح. صبح 7 بجے. اس نے دیکھا یہ آنٹیوں نے ہاں جو کیا ہے. مغرب میں 7 کوئی بجے. مسئلہ ہے. کون سی کلاس میں ہو؟ موٹو. مونٹی 2. مونٹی 2. اچھا مونٹیسری کا. مونٹی 2. آپ کا نام کیا؟ آپ مونٹی کر دیا ہے مونٹیسری کو بچوں نے. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ ختیجہ. ختیجہ. ختیجہ بھائی جو ہے اب بڑا بھائی خوش ہوا ہے جب ختیجہ سے بات ہوئی ہے. دوستی زیادہ ہے بھائی سے؟ ہاں جی. چھوٹے سے زیادہ بڑے سے؟ چھوٹے سے. خوش بڑا والا ہو رہا ہے کہ اب ختیجہ کی بھی باری آئی. ذرا ختیجہ کو تو دیکھوں میں کیسے بولتی ہے نا. اچھا آپ نے پہلے روزہ رکھا؟ نہیں ابھی پہلا روزہ رکھ رہی ہیں. جی. اور بھائی نے, بڑے والے بھائی نے؟ اس نے بھی نہیں رکھا. پہلی دفعہ آج پہلی دفعہ روزہ رکھ رہے ہیں. پورا رکھ لیں گے؟ جی. گرمی اور پیاس اور ایسا کوئی ڈر تو نہیں لگ رہا؟ چلیں نہیں تیار ہے, یہ تو فل تیاری سے بتا دیا. انہوں نے سوچا ہوگا شاید میں بولوں گا دوسرا تیسرا, انہوں نے سب سچ بتا دیا. سب سچ بتا دیا. اور چھوٹا والا کیسے رکھے گا روزہ؟ نجف علی وہ تو رکھے گا ہی نہیں. سچ بتا دو, تم نے اتنا سچ بولا. نہیں رکھے گا نا. وہ کہہ رہی ہے پتا نہیں ہے, اب آ گیا ہے ہمارے ساتھ. کیا بولے؟ آدھا والا ہے نا, ہے نا. چلو جی. میں نے کہا ہمارا زمانہ ہوتا تھا ہم سے پوچھتے تھے روزہ کہاں رکھا ہے, ہم کہتے تھے الماری میں ہے, فریج میں رکھا ہے. ابھی بچوں کو اتنی ماشاءاللہ سمجھ ہے سب نا. اچھا آپ یہ بتائیں, آپ ان کے بڑے بھائی ہیں تو آپ کو ان دونوں میں سے زیادہ اچھا کون لگتا ہے؟ چھوٹا والا بھائی. چھوٹا والا. کیوں چھوٹا والا کیوں اچھا لگا؟ چھوٹا والا کیا ایسا کرتا ہے؟ اس کو بھی چھوٹے سے دوستی زیادہ ہے. اچھا چلے آپ سے پوچھتے ہیں ان دونوں میں سے اچھا کون ہے. اب ان دونوں کو لگتا ہے نا, آپ بتائیں ان دونوں میں سے اچھا کون ہے؟ ختیجہ. یہ کیوں اچھی نہیں؟ زیادہ رکھتی ہوں گی. یہ مجھے مارتے. وہ کل بڑے بھائی کی ہم بات کر رہے تھے نا. بھائی تو مارتے. یہ شہری کا دکھ جو ہے نا, بڑے بھائی جو ہوتے ہیں نا بہت مارتے ہیں. بہت. کیوں مارتے ہو بھائی تم؟ یہ مستیاں کرتے گھر میں. مستیاں کرتے ہو تم. میرے بڑے بیٹے کی بھی شکایت ہے کہ آپ کو اس کی کوئی شرارت نظر نہیں آتی. جب میں مارتا ہوں تو سب کو نظر آتا ہے. بڑا دکھ ہے, المیہ ہے اس کا. بڑا ہی واقعی میں بڑے بھائیوں کو تھوڑا دکھ ہوتا ہے. اچھا وہ مستیاں کرتا ہے تو تم کوئی مستیاں نہیں کرتے؟ میں بھی کرتا ہوں. یہ ہم دونوں لڑتے رہتے ہیں. لڑتے ہیں. تو یہ تو اتنا چھوٹا ہے, تم سے کیسے لڑتے ہیں؟ یہ مارتے ہیں مجھے. اتنا سا چھوٹا سا کیسے ویسے چھوٹے بھی کم نہیں ہوتے شہری. فیور مل جاتی ہے نا. جی مارتا ہوں. کیا مارتا ہوں؟ آپ کو یاد نہیں ہے بچپن میں جو آپ ریٹیلیٹ کرتے تھے؟ میں صرف ریٹیلیٹ ہی کرتا رہا. میرے ساتھ جو نہیں, میرا بھائی مجھ سے ذرا جان میں زیادہ تھا. میں دبلا پتلا تھا, کھاتا کم تھا. پھر میں نے غصے میں زیادہ کھانا شروع کیا, اب کم کرنا پڑا. تو اس میں جان زیادہ تھی تو مجھے مار دو. تو آپ کس طرح مارتے ہیں ان کو؟ مکوں سے. آپ کیا کر رہی ہوتی ہیں اس وقت جب یہ لڑ رہے ہوتے ہیں؟ یہ تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے. بیچاری بڑی معصوم سی ہے نا, ان کو بس دیکھ رہی ہوتی ہے تو لڑ رہے ہیں, لڑنے دو. اور گھر میں ڈانٹ کس کو زیادہ پڑتی ہے, امی ابو سے؟ بڑے بھائی کو. بڑے بھائی کو. یہ تو سب کے گھر میں ہوتا ہے بھائی. بڑے بھائی کو ویسے ڈانٹ بہت پڑتی ہے, یہ بھی بات ہے. کہ دیکھ نہیں رہا ہوتا نا کوئی کہ کس نے حملہ پہلے کیا تھا, بس بڑا بھائی زد میں آتا ہے. وہ پہلے بڑا جو بچہ ہوتا ہے وہ بڑا لگنے لگ جاتا ہے نا, باقی جو چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں. قصور ہے بیچارہ, وہ بڑا لگتا ہے. بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے, ان کی ہائٹ لمبی ہوتی ہے, عمر چھوٹی ہوتی ہے, ان کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کلاس میں ٹیچر بھی زیادہ مار رہی ہیں, یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں. ہائٹ لمبی ہونے کے نقصانات. ہائٹ لمبی ہو, صحت اچھی ہو, تو وہ ٹیچرز کو بھی لگتا ہے کہ یہ جو دوسرے چھوٹے لگنے والے بچے نا ان پہ حاوی ہو رہے ہیں یا ان کو تنگ کر رہے ہیں. کبھی کبھی کرتے بھی ہیں. خیر بچے ان کو تو پتا ہوگا تو ماشاءاللہ. نہیں مجھے پتا ہے, مجھے ہر سال کمپلین آتی تھی کہ باقی سب تو ٹھیک ہے, بس وہ چھوٹے بچوں کو یہ بڑے بچے مل کے بلی کرتے ہیں. میرا مجھے اندازہ تھا میرے چھوٹے بیٹے کو ہی بلی کرتا ہے. اسکول میں تو ماشاءاللہ سے کافی اچھا ہے. اچھا مجھے جہاں تک لگتا ہے, باقی اللہ جانتا ہے کہ کمرے میں کیا ہوتا ہے. مجھے ان کو آپ ایک کام کیجیے گا, ایک دن کیمرہ لگا دیجیے گا, مجھے پتا چلے. کیونکہ بچوں کی پرسنالٹی ماں باپ کے سامنے بالکل الگ ہے. یہاں ایسی ہو جائے گی جیسے معصوم بس دنیا سے. اور وہ تو آنکھوں دیکھا بھی میرا حال ہے. ایک دفعہ وہ کسی کو کوٹنے لگا تھا تو میں سامنے کھڑی تھی, تو مجھے دیکھ کے سیدھا ہو گیا. تو میں نے کہا صحیح کہتی ہیں ٹیچر. یہ بڑا ہوتا ہے کہ اچانک سے آپ کو ایسی حرکت کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے ابو یا امی آ جائیں
تو وہ بڑی میموریز آپ کو ریکال ہوتی ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا. وہ جو ہمارے ساتھ بھی ایکسپریشن بہت اور ہوا اس کا سارا وہ تھا نا, وہ میں دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اچھا یہ وہی ہے, یہ وہی ہے. اور بہرحال آپ لوگوں کے لیے بہت سارے گفٹس ہیں اور آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے. کر دیں گے آپ دعا؟ دعا بھائی دعا. بس سوچ میں گم ہو گئے تھے. جب آپ صبح جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ ہمارے لیے دعا کر دیں گے. سوچ رہے ہیں بڑے. ہاں کیا شہری بھائی آپ بھی یاد کریں گے, اس نے ایسے کیا, کر دیں کر لیں گے. تو آپ کریں گے دعا؟ کیا دعا کریں گے؟ دعا بتائیں کیا کریں گے. سوچ میں یہ تو بہت کیوٹی پائے ہیں. کیا دعا کریں گے آپ ہمارے لیے؟ ڈفرینٹ سے چبی چلیں جی, دعا یاد نہیں آ رہی. اور یہ ڈومینو انگلش لرننگ سینٹر کی طرف سے آپ کے لیے ہیں. ٹارگٹ بک یونیفارم کے لیے جی, یہ ٹارگٹ بک یونیفارم کی طرف سے ہے. شہری کو ویسے بھی بڑے بہن بھائیوں سے, بڑے بھائیوں سے تھوڑا سا ایشو ہے. یہ سیٹ پاکستان کی جانب سے, اب آپ چھپ جائیں گے اس میں. اور لے جائیں گے آپ یہ. تھینک یو تو بولو نا. یہ لیں جی, تھینک یو. اور آپ لوگوں کو آپ کا پہلا روزہ. اچھا خدیجہ نے جو ہے یہ مہندی اور یہ دیکھیں جولری کیسی پہنی ہے. آپ نے عید کی تیاری ابھی سے کر لی ہے؟ چاند رات سے پہلے کہ بزی ہوتا ہے شیڈول, اس وجہ سے آپ نے کبھی لگا لوں. وہ والا بھی دکھائیں, یہ دیکھیں. اور یہ ابھی لگی ہوئی لگ رہی ہے مجھے, بالکل ابھی ریسنٹ. واہ کیا تیاری ہوئی ہوئی ہے. آپ نے مہندی کیوں نہیں لگائی؟ میں لڑکا ہوں. لڑکے تھوڑی لگاتے ہیں مہندی. لڑکے لگاتے ہیں؟ تمہیں کس نے بتایا لڑکے نہیں لگاتے؟ میں نہیں لگاتا. کیوں؟ میں نہیں لگاتا. اچھی لگتی ہے, لڑکے لگاتے ہیں. بڑے انٹرسٹنگ سے ہے ویسے. انٹرسٹنگ ہے, یہ کھلے نہیں ہے ابھی سے. ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, ورنہ اگر بچے کھلنے پر آئے تو پھر بہت باتیں بتائیں گے. انٹرسٹنگ ہے یہ بھی. لیکن بہرحال آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپ کا پہلا روزہ قبول عطا فرمائے. اور خیر ان کی وجہ سے ہمارے پاس بھی ایک رونق سی ہو جاتی ہے اس سیگمنٹ میں, کیونکہ بہت کم ٹائم کا ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے, لیکن بچوں کی وجہ سے ایک رونق ہو جاتی ہے, مزہ آتا ہے ان سے باتیں کر کے, ہے نا. اچھا میرا ایک سوال رہ گیا ہے قاری صاحب سے, میں نے پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلکہ میں خود بھی اس چیز کو بڑا غور کرتی ہوں کہ جان نماز پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرنٹ تو اس طرح سے ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا, لیکن کہیں کہ آپ کو ذرا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کوئی شکل بنی ہوئی ہے, کوئی مورتی بنی ہوئی ہے یا کسی کی آنکھیں. ماشاءاللہ آپ نے اچھا سوال کیا. بات یہ ہے کہ اس طرح اکثر نمازوں میں آج کل یہ بہت زیادہ ہے کہ عموماً اس میں جو ہے آنکھیں بنی ہوتی ہیں. تو جو احباب بھی نماز پڑھتے ہیں اس دوران اپنے جنماز کو ضرور دیکھ لیا کریں. لگتا ہے ایسا ہے کہ پول بنا ہوا ہے, لیکن وہ پول نہیں ہوتا, وہ جو ہے کوئی نہ کوئی وہ ایسا مورتی جیسا ہوتا ہے. لہٰذا ہاں, تو اس لیے اس کا احتیاط کریں, خیال کریں تاکہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ ضائع نہ جائے. اس میں ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ آپ کا بہن تعلق کپڑوں سے ہے جہاں تک مجھے پتہ لگا. اچھا آج کل ایک اور معاملات آ رہے ہیں کہ خواتین کے کپڑوں میں نا قرآن کی آیات لکھی جا رہی ہیں جی, تو آپ جی ڈیزائن کی شکل میں. تو آپ خاص طور پہ اگر آپ کی کوئی نظر میں ایسا معاملہ ہو تو آگاہ کیجیے گا اور یہ دیکھیے گا, کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی بے حرمتی کرنا کوئی مسلمان جان کے بھی نہیں چاہتا اور ویسے بھی نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور اگر کسی بہن کپڑے لے رہی ہیں جہاں تک آواز جاری تو دیکھیں کہ وہ ڈیزائن کوئی ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہو یا کوئی حروف ایسے تو نہیں جس میں اللہ کا نام یا رسول اللہ کا نام آ رہا ہو. تو ان چیزوں سے بچیے, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ کفار و مشرکین جو ہے معاملات ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہوں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی. اور قاری صاحب آج کل یہ بھی بہت چلے ہوئے ہیں, خیر میں تو اپنی بوتیک میں بالکل بھی نہیں بناتی ہوں, جس طرح سے کسی کی تصویر شکل بنی ہے, کچھ آنکھیں بنی ہوئی ہے, کچھ جانور کی, یہ بھی کہتے ہیں پہننا نہیں صحیح ہوتا, نماز بھی نہیں ہوتی ہے. نماز نہیں ہوتی ہے ویسے, آپ یہ پہننا بھی نہیں چاہیے. ویسے اگر کوئی شکل ویسے بنی ہوئی ہو تو اس میں صرف نماز نہیں ہوتی ہے, پہن سکتے ہیں ویسے تو پہنتے ہیں لوگ. لیکن جس چیز سے زیادہ محبت کرو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ وہ حشر ہوگا نا, اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے. میرا یہی سوال تھا کہ بھی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا وہ جو تصویروں والے کپڑے ہم پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے؟ بالکل فرشتے نہیں آتے. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور بات ہو رہی تھی توبہ کی, دعا کی. دعا مانگیے اور اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنے والے لوگ پسند ہیں. آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ دیکھ رہے تھے ہماری ٹرانسمیشن رمضان ہمارا ایمان. کل پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد اللہ حافظ.